شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیراعظم کی صدارت میں اسلام آباد میں جاری ہے، جس میں ملک کی مجموعی اور سیاسی صورتحال پر غور ہو رہا ہے۔ وزیر داخلہ نے امید ظاہر کی ہے کہ اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے باہر حزب اختلاف کی جماعتوں کا مظاہرہ پرامن ہوگا۔ وزیر خارجہ نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کو خطے کے امن کو خطرے میں ڈالنے کا ذمہ دار ٹھہرائے۔ ایران نے کہا ہے کہ ریلوے کی توسیع کے لیے ترکی کے ساتھ دستخط کیے گئے معاہدوں سے پاکستان اور افغانستان کے رابطے بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت اسلام آباد میں جاری ہے۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال کے علاوہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے کیے گئے اقدامات پر غور کیا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے امید ظاہر کی ہے کہ حزب اختلاف کی جماعتیں آج اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے باہر پرامن احتجاج کریں گی۔ انہوں نے یہ بات وزارت داخلہ میں وفاقی دارالحکومت میں امن و امان کی صورتحال کی نگرانی کے لیے قائم ایک کنٹرول روم کے دورے کے دوران کہی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ شاہراہ دستور پر اس طرح کے احتجاج کی اجازت دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف کی جماعتوں کو پرامن احتجاج کرنے کی اجازت ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے الیکشن کمیشن کا بھی دورہ کر کے وہاں سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ حکومت میں حزب اختلاف کے احتجاج کی راہ میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کی شاہراہوں پر ٹریفک کی خوش اسلوبی سے روانی وزیراعظم عمران خان کی جمہوریت پسندی کا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ قوم اس واقعے کو نہیں بھولی ہے جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کے پرامن مظاہرین کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ قوم ماڈل ٹاؤن کے سانحے کو بھی کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ سندھ کے گورنر عمران اسماعیل اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سیف اللہ خان نیازی نے آج اسلام آباد میں صدر ڈاکٹر عارف علوی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور آئندہ انتخابات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر نے صدر کو کراچی میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور سندھ میں سیاسی صورتحال کے بارے میں بھی بتایا۔ صدر نے اس موقع پر کہا کہ شفاف انتخابات سے پاکستان میں جمہوریت پھلے پھولے گی اور مستحکم ہوگی۔ سندھ حکومت نے پہلے مرحلے میں صف اول کا کردار ادا کرنے والے صحت کے کارکنوں کے لیے کرونا ویکسین کی خریداری کے لیے 1.5 ارب روپے کا ابتدائی خریداری فنڈ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سندھ کی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اس سلسلے میں نجی پارٹیز اور ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کی منظور کردہ ویکسین تیار کرنے والی 2 کمپنیوں سے بات چیت پہلے سے شروع کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صف اول کا کردار ادا کرنے والے صحت کے کارکنوں کے بعد بزرگ افراد اور ذیابیطس، بلند فشار خون اور مختلف بیماریوں کا شکار افراد کو ویکسین دی جائے گی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کو خطے کے امن کو خطرے میں ڈالنے کا ذمہ دار ٹھہرائے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ دنیا کو اس بات کا ادراک ہو گیا ہے کہ بھارت میں ایک فسطائی ہندوتوا حکومت مسلط ہے جسے دنیا ایک سیکولر ریاست تصور کرتی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم نے گزشتہ برس 14 نومبر کو بھارت کے پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی کرنے کے ناقابل تردید ثبوت دنیا کے سامنے پیش کیے۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین ڈس انفو لیب کی حالیہ رپورٹ نے ہمارے تحفظات پر مہر ثبت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ارناب گوسوامی کی حال ہی میں منظر عام پر آنے والی چیٹ نے پلوامہ ڈرامے کو بے نقاب کیا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان افغانستان سمیت خطے میں امن چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی مذاکرات کامیابی کے ساتھ اپنے منطقی نتیجے پر پہنچیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے گاؤ قدل کے قتل عام کی 31ویں برسی منانے کے لیے جمعرات کو مکمل ہڑتال کی اپنی اپیل کا اعادہ کیا ہے۔
ایران نے ترکی کے ساتھ دو طرفہ ریل کے تعاون کے فروغ کے لیے 3 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ ایران کے محکمہ ریلوے کے مطابق تینوں معاہدوں سے ترکی کے افغانستان اور پاکستان کے ساتھ ریل روابط میں بہتری آئے گی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔